چلیں اب حضور صلی اللہ علیہ ویسے ان اسکالر نے کیا کہا، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، ٹھیک ہے وہ لیکن میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جواب دے رہے ہیں. قبر پر جو ایک ہوتی ہے بنا فی القبر، قبر کے اندر اس کو پختہ کرنا، ٹھیک. ایک ہے بنا علی القبر، قبر کے اوپر عمارت بنانا، ایک ہے بنا للقبر، قبر کے لیے عمارت بنانا. یہ جو مزار عمارت بنائی جاتی ہے یہ زائرین کی سہولت کے لیے ہے، قبر پہ سایہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ظاہرین کو زائرین جو آنے جانے والے. مولانا صاحب اس سے ظاہرین کو کیا سہولت ملتی ہے؟ وہ تھوڑا وہاں سا پر اگر دھوپ ہوگی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، کون بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ سکے گا، کون وہاں کھڑا ہو کے سلام کر سکے گا. لیکن مساجد ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت ساری ہیں. جی قبروں کی زیارت کے لیے مسلم شریف میں ہی حدیث ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ زیارت کرو. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے. جی قبروں کی زیارت کے لیے ایک ہوتا ہے عام کے لیے، ایک ہوتا ہے خاص کے لیے. نہیں اس میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ تم ان سے سیکھ سکو، عبرت حاصل کر سکو کہ ایک دن تمہیں بھی لوٹ کر اپنے رب کی طرف آنا. قبرستان یہ مسلمانوں کے عام قبرستان کے لیے ہے کہ وہاں جائیں گے تو موت یاد آئے گی اور دنیا سے رغبت کم ہوگی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بقیع شریف تشریف لے جاتے تھے، ہر سال شہدائے احد کی زیارت کو جاتے تھے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہر جمعے کو جاتی تھی. سر زیارت پر جانا بہت اچھی بات ہے اور ان اولیاء کی ہم اتنی احترام کرتے ہیں. اور اس دن اگر آپ نے میرا سوال سنا ہوگا غور سے تو میں نے یہ کہا تھا، حاجی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، اپنے اس سوال میں نے یہ اٹھایا تھا کہ جو ان کا مقصد تھا، دیکھیں نا مقصد تو تھا اسلام پھیلانا، دین پھیلانا، جتنی بھی دور تک. میں نے بلکہ یہاں تک کہا کہ ان کا مقصد ماشاءاللہ اتنا کامیاب ہوا کہ ہند تک دین پھیل گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کا مقصد تھا اس میں الحمدللہ وہ تو پورے ہوئے، لیکن جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر منتیں مانگنا، تالے لگانا، یا ایک خاتون جو سندور لگا رہی تھیں اس کو، ایک کروکوڈائل کو، انہوں نے کہا میں ان سے مانگتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں یہ میرا کام کر دیں گے، یہ چیزیں ڈسٹریکشن نہیں ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کسی بھی مزار پر اگر کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے، جی خلاف شرع سے مراد یہ ہے ڈھول ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، اگر وہاں کوئی نشہ آور چیزیں استعمال ہو رہی ہیں تو آپ مزار کے جانے کو روکنے کے بجائے حکومت سے پوچھیں گے کہ اوقاف روکے ان چیزوں کو. اینٹی نارکوٹکس پہ کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہے، روکنے کا کوئی نظام بنایا جائے. ورنہ ایک گھر میں شادی ہوتی ہے، شادی تو سنت ہے نا، اس سنت کے موقع پر سینکڑوں کام خلاف شریعت ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں، میں مانتی ہوں. مہندی کے نام پر بالکل ہندوانہ رسم ٹائپ کی رسم ہوتی ہے، مائیو مہندی اپٹن یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا. ہم شادی نہیں روکتے، ہم کہتے ہیں شادی ہوتی رہے کیونکہ یہ سنت ہے. یہ غلط چیزیں روکنے کی کوشش کی جائے. ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے باقاعدہ جعلی اسناد ہوتی ہیں، تو جعلی اسناد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ ان تعلیمی اداروں کو بم سے اڑا دیا جائے. جعلی سند جاری کرنے والوں کو سزا دی جائے گی. اسی طرح سے اور تمام ایکٹیویٹیز ہیں کہ جن میں جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکیں. آپ کو اور آپ کے ادارے کے ذریعے میں پوچھتا ہوں اینٹی نارکوٹکس والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی اوقاف والے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بھی ان سے یہ سب، لیکن اوقاف کی منسٹری کو ہم نے بلایا، بلکہ مزاروں کو بدنام کرنے کے لیے یہ حرکتیں کروائی جا رہی ہیں. ایگزیکٹلی سر، ہمارا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا اور اسی کو پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن جو اسکالرز آئے نا انہوں نے بیسیکلی جیسے مزار پہ کوئی آدمی چوم رہا ہے نا، چومنا اور سجدے میں جانا دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز. اوکے، چومنا اور پوجنا یہ دو الگ چیزیں. لیکن سر صاحب سجدے میں جانے کے تو آپ بھی خلاف ہیں. سجدے میں ہم کے خلاف سجدہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ یہ قدم بوسی ہے. ایک آدمی دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو بوسا دینا. بالکل بے شک. جب آدمی جھکے گا شکل سجدے کی ہوگی، اس کی نیت سجدے کی نہیں ہے. وہ ماں کے قدم چومنے جھکا ہے، شکل سجدے کی ہو گئی ہے. سجدے کے دو حکم، اگر اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کیا جائے یہ شرک ہے. تعظیم کے لائق سمجھ کر کیا جائے تو یہ حرام ہے.
اس پر وہ آدمی مشرک یا کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں یہ منع ہے، پہلے جائز تھا۔ لیکن سر یہی میں آپ سے مولانا صاحب پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو جاہل سے جاہل آدمی سجدہ نہیں کرتا، قدم بوسی کرتا ہے، لیکن یہاں وہ تو ہوئے قدم نا، بوسی ہے، تصویر دکھائی گئی نا، قدم بوسی ہے، نہیں سر اس میں سجدے کی بھی دکھائی نہیں گئی ہے، وہ زمین کو چومتے ہیں، کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ جاہل آپ نے جن بچیوں کو دکھایا وہ بھی یہ کہہ رہی کہ یہ وسیلہ ہیں، وسیلہ وہ ہے۔ ذریعہ اور مانتی ہیں، سجدے کی شرائط اللہ ہی سے مانگتے آپ ہیں، سجدے کی شرائط تھوڑا سا روشن اس پر بھی اگر جی سر میں بالکل آپ کو شامل کرتی ہوں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، اسلامک اسکالر، فارمر اسٹیٹ منسٹر فار ریلیجس افیئرز، بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور آپ کا اپنا ایک شو ہے عالم آن لائن، جس کی وجہ سے آپ نے تمام ہی علماء کو اور تمام دیگر پرسنالٹیز، جتنی بھی علماء حضرات ہمارے پاکستان میں ہیں اور الحمدللہ جن کی بہت عزت پائی جاتی ہے، ان سب کے ساتھ آپ کا بہت انٹریکشن ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ جی بہت شکریہ جیسمین، اور آپ کے تمام، آپ کو بھی اور تمام جو علماء کرام اور ناظرین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ٹو بی ویری فرینک، میں خالی آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو اولیاء کا مقصد تھا یا جو مزاروں کا مقصد تھا، وہ تو ظاہر ہے اوقاف کی منسٹری کی رسپانسبلٹی ہے، وہ نہیں پورا کر رہے، لیکن اب وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا جس نیت سے لوگ جاتے ہیں، جیسے ہم نے ایک رپورٹ چلائی، اس میں ایک بچی کا کہنا یہ تھا کہ میں 2 دفعہ یہاں آئی، اب تیسری دفعہ آئی ہوں تو میری مطلب ہے آئی ایم ایکسپیکٹنگ، میں پریگننٹ ہوں، اولاد کی دعا کے لیے میں یہاں آئی۔ کیا اللہ تعالیٰ واضح نہیں کر دیتا کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، مجھ سے مانگو؟ یہاں تھوڑی سی کانٹرڈکشن آ جاتی ہے، آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے بڑے علماء حضرات کی موجودگی میں مجھ طفل مکتب کو آپ نے اس ڈسکشن میں شریک کیا، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں، اور ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ جی بالکل۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو نیتوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے پہلے یہ پروگرام کیا تو بہت زیادہ ایک ریزنٹمنٹ آئی، تو یہ نہیں آنی چاہیے تھی، کوئی آپ کا تھوڑی یہ موقف تھا، آپ تو یہ پروگرام کر رہی ہیں، اچھا کر رہی ہیں تاکہ لوگوں تک وضاحت ہو چیزوں کی، تو اس پر لوگوں کو شور نہیں کرنا چاہیے اور بہت زیادہ جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کویسچن ہے آپ نے اٹھایا ہے جی، اور بہت اچھی بات ہے آپ نے اٹھایا ہے، تو اس پر بات ہونی چاہیے۔ اب جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے، میں تو قرآن پاک میں جب حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو دیکھتا ہوں جی، اور جب میں اس دعا کو اور اس انداز سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہاں تو مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ عورت تو بہت دور کی بات ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں پر آئی اور اپنی مراد کے لیے آئی، اپنی منت کے لیے آئی۔ جی، پاک میں تو واضح طور پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب جب میں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو دیکھتا ہوں تو دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام وہ نبی نہیں ہیں۔